اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت قرآن، سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن کی عظمت سے جیسے کہ وہ کما حقہ ہے، یا صرف اللہ واقف ہے اور یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری، کسی ہیرے اور موتی کی قدر کو یا بادشاہ جانتا ہے جو ہیروں میں اور موتیوں میں کھیلتا ہے، اور یا جوہری جانتا ہے۔ اس اعتبار سے عظمت قرآن یا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں۔ ہم تو ظاہر بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا اور جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے مطالعے سے کچھ خوشہ چینی کر سکتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے قرآن حکیم کے 5 مقامات سے آپ کے سامنے عظمت قرآن کا بیان رکھنا چاہتا ہوں، اور ان میں ایک حسین ترتیب ہے۔ پہلا مقام وہ ہے کہ جس میں ایک منفرد آیت ہے جس کا بظاہر سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ دوسرا مقام وہ ہے جو 2 آیات پر مشتمل ہے، سورہ یونس کی۔ تیسرا مقام وہ ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے، سورہ رحمان کی ابتدائی۔ چوتھا مقام 6 آیات پر مشتمل ہے جو سورہ عبس ہے، اور 5واں مقام ان 8 آیات پر مشتمل ہے جن کی بہت ہی خوبصورت تلاوت ابھی آپ نے سنی۔ اس کے بعد ایک طویل حدیث میں آپ کو سناؤں گا، اور پھر 2 اور اعتبارات سے عظمت قرآن کا بیان کروں گا جو اس وقت اس دور میں ہمارے لیے موسٹ ریلیونٹ ہے۔ پہلی آیت جو ہے میں نے تلاوت کی ہے سورہ حشر کی، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں وہ مضامین جو بہت لطیف ہوتے ہیں، بہت لطیف ہوتے ہیں، جن کا ادراک عام انسانی عقل سے ماورا ہے، اس کے لیے تمثیلیں بیان کی جاتی ہیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر وہ مضمون بتمام و کمال سمجھ میں نہیں آ سکتا تو کچھ تو آ جائے تمثیل کے حوالے سے، اگر غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔
اب اس تمثیل کے حوالے سے سب سے اہم مقام جو ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو وہاں انہوں نے اللہ سے ایک خواہش کا، ایک درخواست کا اظہار کیا۔ وہ خاتمہ اور مکالمہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، اب یہ شوق رب ارنی انظر الیک، پروردگار اب دیدار بھی عطا فرما دے۔ پردے کے پیچھے سے بات تو ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن دیدار بھی عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن وہ سامنے والے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہ جائے، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ جھیل جائے اس تجلی کو تو تم بھی سوچنا کہ ہمارا دیدار کر سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جعلہ دکن، تو وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حالانکہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، تجلی پہاڑ پر تھی، اور حضرت موسیٰ بالواسطہ اس تجلی کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن اس تجلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب یہ واقعہ ہے، وہاں تو تمثیل بیان ہوئی اور یہ واقعہ ہے۔ تو جو اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا ہے، وہی اثر اللہ کی جو صفت ہے کلام، اس کی تجلی کا ہے، اس لیے کہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، متکلمین اس مسئلے کا حل ہی نہیں کر پائے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت کی بھی وہی تاثیر ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرتی ہے، جیسے کہ وہ ہے فی نفسہ ہی۔ اب دیکھیے کوئی چیز بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو اب جو دوسرا مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ یونس کی 2 آیات ہیں۔ یہ ترتیب میں نوٹ کرا چکا ہوں، 1 آیت، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 6 آیتیں، 8 آیتیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے۔ شفاء لما فی الصدور۔ تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے ہدایت۔ اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے، ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب میں چاہتا ہوں ان 4 الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھیں۔ دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہہ جائے گا،
زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی رویدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر دل سخت ہیں تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، وعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، تاکہ دل نرم پڑ جائے۔ انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہودیوں سے خطاب ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے بنی اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں ہل چلایا جائے۔ یہ کام ہے موعظہ کا، وعظ کا، نصیحت کا۔ ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم ہو گئی، بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو وعظ کہہ رہے ہو، گویا کہ وعظ گھٹیا چیز ہے۔ نہیں، وعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست۔ وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتابیں حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتابیں حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھیے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے۔ الضعیف و شاذ و مرسل کار ہو، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق۔ قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا۔ اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، جائنا نہیں، وہ اور ہیں۔ وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ ہدی اور وہ ہدایت ہے، انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں، جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے۔ پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا، تو اب کون سی ہدایت رہ گئی؟ ہدایت تو آ گئی۔ اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے دور میں، جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا، اس کے لیے انسان بالکل بے بس ہے۔ اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتی،
انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیعت شدہ ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ موجود ہے. لیکن یہ کہ معاشرتی نظام میں عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، ان کے حقوق و فرائض کا توازن. دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے آج بھی، یا عورت جوتی کی نوک کے برابر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں. اور یا عورت کلوپیٹرا بن کر پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرتی ہے، انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کر وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتی ہے. ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اب آپ سوچئے، تجزیہ کیجئے. اگر مرد سوچے گا، نظام بنائے گا، تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے، عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف نہیں ہے. عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے، وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں. یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا. ایک امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، کارخانے دار ہے، وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور. اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جو نفع ہو رہا ہے، اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے، کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے، کون طے کرے گا؟ یا سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں کر سکے گا. میں نے آپ کے بمبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں، یہ انسان، جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں موجود ہیں. یہ ہے ننگا کیپٹلسٹک نظام، ننگا عریاں. اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا. ایکویلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ. تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، نہ تنقید کر سکتے ہو، نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے. بس کام کرو، تنخواہ لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر سلام. یہی وجہ ہے کہ وہ نظام بھی مر گیا. اسی طریقے سے کسی بھی نظام میں اگرچہ حاکم مطلق تو اللہ ہے، پھر بھی کوئی نظام آپ بنائیں گے تو کچھ حکام ہوں گے، اولو الامر ہوں گے. خلافت راشدہ میں بھی تھے نا، امیر المومنین تھے، اولو الامر تھے. عوام میں اور ان کے درمیان حقوق و اختیار کا توازن کیا ہو، کون طے کرے گا؟ اولو الامر تو چاہیں گے سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں، ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ قائم ہو جائے گی. عوام چاہیں گے ہمارے پاس ہوں اور ہمیں اتنی آزادی ہو کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں، جو چاہیں کریں. ہومو سیکشول ہو جائیں، ہومو سیکشول میرجز کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو. تو میں نے آپ کو بتایا اجتماعی نظام کے یہ تین گوشے ہیں: معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام. آج کے انسان کی اصل ضرورت یہ ہے، اس لیے کہ اس طرح کا ہمہ گیر نظام اس سے پہلے تھا ہی نہیں. لوگوں کو آزادیاں تھیں. آج آپ کا پورا تعلیمی نظام بھی اسی نظام کے تحت ہے. آپ کہاں لے جائیں گے اپنے بچوں کو؟ آپ ان کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں. یو واش یور ہینڈز آف یور چلڈرن. وہ نظام جو چاہے گا بنا دے گا ان کو. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. کیا کریں گے؟ انہیں کہیں کسی تہخانے میں تو بند نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، وہ جا کر دکان پہ دیکھیں گے. جب تک نظام درست نہ ہو، اور نظام کی ہدایت ہے جو قرآن نے دی ہے اصل، ورنہ اخلاقیات کا معاملہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو نوع انسانی کی مشترک میراث ہے. سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، کون نہیں جانتا؟ کیا ہندو نہیں جانتا؟ کیا بدھ مت کا پیرو نہیں جانتا؟
وعدہ کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری ہے، کون نہیں جانتا؟ عیسائی نہیں جانتا، یہودی نہیں جانتا، سب جانتے۔ بیسک ہیومن مورالٹی تو ہمارے اندر ہے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کا نفس جو اللہ نے پوری طرح تیار کر دیا، نوک پلک سنوار دی، اور اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کر دی۔ لہذا اصل ہدایت ہے آج جس کی ضرورت ہے وہ اجتماعی نظام۔ 2 منٹ اور لے لوں آپ کے۔ 300 سال سے انسان اسی اجتماعی عدل کی تلاش میں ادھر سے ادھر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کوئی 250 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ فرانس میں انقلاب آیا، کیوں آیا؟ یہ بادشاہت، چیمانی دارت، بادشاہ کون ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، اسے کیا حق ہے کہ وہ حکومت کرے؟ لہذا انقلاب آیا، سخت خونی انقلاب آیا، لوگوں نے چاہا کہ عدل ہو، لہذا فرینچ ریولوشن آیا۔ لیکن چونکہ وہ ریولوشن یک طرفہ تھا، صرف سیاسی نظام بدلا، معاشی نظام نہیں بدلا، سود موجود رہا، لہذا اس کے بعد کیپٹلزم کی لعنت مسلط ہو گئی۔ پہلے لارڈز اینڈ بیرنز اور بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار سروں پر مسلط تھے، اور اب کارخانے دار اور کیپٹلسٹ مسلط ہو گئے۔ آج کی جمہوریت کیا ہے؟ دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ۔ یہ تو اصل میں کیپٹلزم ہے، کیپٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے نجات پانے کے لیے چھلانگ لگائی دوسری طرف کمیونزم، تو وہ میں آپ کو بتا چکا، وہاں انفرادی آزادی ختم ہو گئی، اب وہ بھی مر گیا۔ اب فوکو یاما نے تو کتاب لکھ دی اینڈ آف ہسٹری، بس ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اور انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اس سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں، سب ختم ہوگا۔ لیکن ایک نظام ہے جس کا انہیں اندیشہ ہے، جو ابلیس کی زبان سے اقبال نے کہلوایا تھا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی امت کا حال کیا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، پیر ہیں، مرشد ہیں، ان کی آستینوں میں ید بیضا نہیں ہے، حضرت موسیٰ والا۔ بہرحال فوکو یاما کی نفی کی پھر بعد میں، اور کتاب لکھی گئی کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا ٹکراؤ ابھی آئے گا۔ تو میں اس سے زیادہ اس ایشو پر نہیں جانا چاہتا۔ ہدایت، انفرادی ہدایت بھی قرآن میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی ہدایت جس کی آج کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، دی سسٹم آف سوشل جسٹس، جو صرف اللہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ کارخانے دار بھی اسی کی مخلوق ہے اور مزدور بھی اسی کی مخلوق ہے، جو اولو الامر ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، اور جو عوام ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، مرد بھی اسی کا پیدا کرنا ہے، عورت بھی اس کی پیدا کرنا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کلبے کے مانند ہے، وہ عدل دے گا، وہ سوشل جسٹس دے گا، وہ توازن دے گا آپ کو معاشرتی نظام میں، معاشی نظام میں، سیاسی نظام میں۔ اس کا نتیجہ چوتھا جو نکلے گا رحمت للمومنین، اب وہ رحمت ہوگی آخرت میں۔ جیسے حضور نے فرمایا الزہراوین نام دیا سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو، الزہراوین، زہرا کہتے ہیں بہت تابناک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ الزہراوین یہ دو بدلیوں کی صورت میں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی،
اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان پر سایہ کریں گی، جبکہ کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ رحمت کا ظہور ہوگا قرآن کا قیامت کے دن۔ اب اگلی آیت دیکھیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دی، جو موعظہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دنیا میں ہدایت بھی ہے، آخرت میں رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اگر جشن منانا ہے تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے تو اس کی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ دولت ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو انسان جمع کرتا ہے۔ دولت جمع کرتا ہے، مال، اسباب، جائیداد، کاروبار، اور محل بناتا ہے، اس میں بڑا اعلیٰ فرنیچر رکھتا ہے، اس میں لا کر ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے پوری دنیا سے لا کر رکھتا ہے۔ ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے۔ اب آئیے 4 آیات، سورہ رحمان کی اولین 4 آیات۔ الرحمن، یہ جملہ نہیں بنا، یہ تو صرف مبتدا ہے، لیکن آیت پوری ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ اصل میں جو 4 آیتیں، ان میں 4 چوٹی کی چیزوں کا بیان ہے، ٹاپ موسٹ چیزیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے، اگرچہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اللہ۔ وہ کیوں؟ اہل عرب صرف اسی نام سے واقف تھے، اللہم اللہم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا، یہ رحمان کو کون ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، یہ کہاں سے لے آئے ہو ہے محمد تم رحمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ غور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان ہے۔ دیکھیے رحمت سے یہ 2 نام بنائے گئے، الرحمن الرحیم۔ 113 مرتبہ تو تمام سورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو فعلان کا وزن ہے، اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں، اس میں کسی صفت کی ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پہاڑوں ایسی لہریں، اسی سے غضبان بنا ہے، انتہائی غضبناک، بہت غصہ۔ اسی سے جوعان بنا ہے، بھوک سے مر رہا ہوں میں، انا جوعان۔ اسی سے عطشان بنا ہے، میں پیاسا مر رہا ہوں۔ اللہ کا لفظ، اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، جس میں دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل بہنے والے دریا کے مانند بھی ہے، تسلسل کے ساتھ۔ اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے، اور کوئی شیر خوار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا، اسے کیا پتا میری ماں مر گئی، اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ نہیں پتا۔ آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریا جوش نہ مار جائے، اس بچے کی سرپرستی میں کر لوں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کو یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے، میرے تو اپنے بچے بہت تھے۔ گویا کہ جوش تو آیا، دوام اس میں نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت
ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے اور اس میں دوام ہے، دریاؤں کا سا دوام تسلسل سے بہنے والا۔ اور سب سے پیارا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام، ہمیں سب سے بڑی ضرورت رحمت کی ہے۔ دیکھیے اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، ہمیں رزق دیتا تاکہ ہم زندہ رہیں، اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ امتحان میں دوں تو وہ رزق دے گا مجھے۔ لیکن رحمت کون سی چیز ہے؟ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت سے، جرأت سے، بلکہ ہم کہہ سکتے جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھانپ نہ لے اپنی رحمت سے۔ تو سب سے پیارا نام کون سا ہوا؟ الرحمن۔ اب آئیے اگلی آیت، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ جو پچھلا مقام ہم نے دیکھا تھا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس اللہ تعالی نے قرآن کا علم دیا، لیکن آپ سوچئے جو دوسرے علوم ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ یہ سارا سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجی، یہ وہی تو علم آدم الاسماء کا ظہور ہے جو ہو رہا ہے۔ پوٹینشلی یہ سارا مادی علم حضرت آدم کی شخصیت میں ودیت کر دیا گیا تھا، پوٹینشلی۔ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، علم آدم الاسماء کلھا، تمام نام سکھا دیے، اور ساتھ ہی وہ ایپریٹس دے دیا جس سے کہ یہ علم جو پوٹینشل تھا یہ ایکسفولیٹ ہو سکے، یہ کھلے۔ جیسے کہ کلی بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے تو 5 پتیاں ظاہر ہوتی ہیں، ایکسفولیشن۔ وہ ایپریٹس کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، اس دماغ میں سینس ڈیٹا فیڈ کرو، پروسیس کرو، نتیجہ نکالو، میموری کے حوالے کر دو، اور سوچو اور دیکھو اور مشاہدہ کرو، نتائج اس سے نکالو، پچھلی میموری سے اس کو ٹیلی کرو، کوئی نئی چیز مل گئی ہے تو اس کو بھی سٹور کر لو۔ یہی ہے نا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص نے، ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی 1000ویں پیڑھی ہماری ہوگی، ابھی تک انسان کسی سورس آف انرجی سے واقف نہیں تھا، پھل کھاتا تھا یا گوشت کچا کھاتا تھا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان گری اور نیچے بھی چٹان تھی، تو آگ کا شعلہ برآمد ہو گیا۔ اوہو یہ کیا ہے؟ اب اس نے ویریفائی کرنے کے لیے 2 پتھر لیے، ٹکرائے، شعلہ پیدا ہو گیا، آگ ایجاد ہو گئی، دی موسٹ پرائمری سورس آف انرجی۔ اس سے آگے کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر اور ڈھکنا اس کا ہلا، اسے کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہے؟ بعد میں معلوم نہیں، یہ سٹیم ہے، سٹیم میں طاقت ہے، سٹیم انجن ایجاد ہو گئے، چل پڑی گاڑیاں۔ فرنٹیئر میل آتا تھا پشاور سے بمبئی تک، چلا رہا ہے اسی سٹیم انجن سے۔ تو یہ علم ہمارا تدریجاً آگے بڑھا، لیکن یہ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے۔ میں کہہ رہا تھا نا، ان 4 چیزوں میں 4 چوٹی کی چیزیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، جو علم اس نے دیا تمام مخلوقات میں، اس میں چوٹی کا علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ اب آئیے خلق الانسان، پھر سوچے انسان کو پیدا کیا تو کیا جنوں کو نہیں کیا؟
کیا فرشتوں کو نہیں کیا؟ کیا یہ گیلیکسیز پیدا نہیں کی؟ کیا چاند اور سورج نہیں پیدا کیا؟ کیا ہماری زمین کے اوپر زندگی کی جو شکلیں ہیں نباتاتی اور حیواناتی، یہ چرند ہیں اور پرند ہیں اور مچھلیاں ہیں، کس نے پیدا کی؟ سب کچھ اس نے پیدا کیا، لیکن اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے۔ سب سے بڑی اس کی تخلیق انسان، جو مسجود ملائک بن گیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کس قدر تاکید ہے، سجدے میں گر گئے تمام فرشتے، کل کے کل فرشتے جمع ہو کر 3 مرتبہ۔ کہیں شبہ رہ جائے جبرائیل نے نہیں کیا ہوگا سجدہ یا اسرافیل، نہیں، کلھم اجمعون۔ یہ انسان شاہکار ہے اللہ کی تخلیق کا۔ فرمایا ہے خلقتہ بیدیہ، اے ابلیس تو اس آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا معنی اس کے؟ اللہ کے 2 ہاتھ کیا ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، 2 عالم ہیں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر میں اللہ کے حکم کی تعمیل چشم زدن میں ہو جاتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ اور عالم خلق میں وقت لگتا ہے۔ آم کی گٹھلی سے درخت تو بنے گا آم کا، لیکن کتنے سال لے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش تو پائے گا، لیکن 9 مہینے لے گا۔ اللہ نے فرمایا کتنی جگہ پر میں نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کی۔ عالم خلق میں ٹائم کا ایلیمنٹ ہے، عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں۔ عالم امر سے تعلق رکھنے والی صرف 2 مخلوقات ہیں، فرشتے اور انسانی ارواح۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اور عالم خلق سے ہمارا یہ جسم ہے، حیوانی وجود ہمارا جو زمین سے آیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ یہاں سے آیا پھر یہیں چلا جائے گا، روح وہاں سے آئی اور وہیں لوٹے گی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ ہمارا جسم تو نہیں جائے گا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انسان کو جو صلاحیتیں دی اللہ نے، ان میں سب سے بڑی صلاحیت قوت بیان ہے۔ اس لیے انسان کو اہل منطق کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا حیوان، یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت۔ یہ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہے۔ دیکھیے ہمیں آنکھیں دی ہیں، حیوانوں کی بینائی ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسے حیوان بھی ہیں کہ جنہیں لائٹ کی ضرورت ہی نہیں، بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں۔ یہ باز اور شاہین بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں۔ سماعت ہمیں دی تو بہت سے حیوانات کو ہم سے بہت زیادہ سماعت دی۔ آپ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، آپ نے کوئی آواز نہیں سنی، گھوڑے نے سن لی ہے، اس کی کنوتیاں کھڑی ہو گئی، اینٹینا کھڑے ہو گئے۔ سوار کو معلوم ہوا کوئی خطرہ ہے، اس نے تو کچھ نہیں سنا تھا۔ پھر کتنے حیوان ہیں جو سونگنے کی قوت ان میں کتنی زیادہ ہے، ہر شے کو سونگ کر پتہ کرتے ہیں یہ ہمارے کھانے کی ہے کہ نہیں۔ اصل صلاحیت جو انسان کی صلاحیت ہے وہ قوت بیان ہے۔ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے وکیل ایک پیشی کے 5 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں، کیوں؟ ان کے اندر بیان کی صلاحیت زیادہ ہے، وہ مقدمے کو خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں۔ ورنہ وہی قانون پڑھنے والے جو ہیں وہ کلا وہ جوتی پٹخار سے پھرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر بنے ہیں وہ قوت بیان کی بنیاد پر بنے۔ ہٹلر کی فائری سپیچز اس نے کہاں سے کہاں اسے پہنچا دیا۔ لیکن اب ان چیزوں کو جوڑیے، الرحمن علم القرآن، یہ ایک جملہ بنا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا،
خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، یہ تین ویلیوز ہیں جو 4 آیتوں میں آئی ہیں۔ آپ نے میتھمیٹکس میں یا ارتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا ریشو پروپورشن کا قاعدہ، نسبت و تناسب۔ 3 ویلیوز دے دی گئی ہے، چوتھی تلاش کرو۔ وہ چوتھی ویلیو کیا ہے؟ دیکھو، اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے، اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ جتنی بڑی شے ہے وہ مکھی مارنے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی۔ تمہیں اللہ نے قوت بیان دی ہے، اسے صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ کرو، اسے لیڈری چمکانے کے لیے استعمال نہ کرو، اس قوت بیان کو اس قرآن کے بیان کرنے میں استعمال کرو۔ یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ ایک حدیث میں آیا ہے، اور اس میں عجیب لطف ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان، وہی جو ہے قافیہ چلا آ رہا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہیں۔ یہ خیر کے بعد من آ جائے گا تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہوگی، انا خیر منہ۔ ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اگر من نہ آئے تو یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر۔ کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، MBA کر لیں، کمپیوٹر میں MS کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی، وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، اور یہ تو ہمارے ذمے لگا کر گئے حضور۔ ختمہ حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ میں صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ساری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو حضور نے تو تبلیغ ابھی صرف اہل عرب تک کی تھی، رسول تو تھے وہ پوری نوع انسانی کی، وہ کون کرے گا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت بنایا، کس لیے بنایا؟ خیر امت بنایا، امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، ایک کڑی ڈال دی ہے۔ دیکھیے حضور سے پہلے رسالت 2 کڑیوں پر مشتمل تھی صرف، اللہ سے جبرائیل نے لیا اور وقت کے رسول کو پہنچا دیا، اب وقت کا رسول پہنچا رہا ہے آگے۔ رسالت 2 کڑیوں پر تھی، حضور پر آ کر جب رسالت اور نبوت کی تکمیل ہو گئی، ختم ہو گئے، تو تیسری کڑی لگ گئی، اللہ سے لائے جبرائیل، پہنچایا قرآن کو، حضور نے پہنچایا امت کو، اور امت کے ذمہ اب پہنچاؤ ایک ایک انسان کو۔ یہ ہماری امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے، اور چونکہ ہم نے یہ ذمہ داری بھلا دی اس لیے آج ذلت ہے، خاری ہے۔ کیا حیثیت ہے ہماری؟ 150 کروڑ کے قریب دنیا میں ہو کر کوئی انٹرنیشنل معاملات میں ہم سے کوئی رائے لیتا ہے؟ کسنمی پرست کے بھیا کیس دی ہو کون تم؟ حالانکہ دیکھیں کتنا بڑا رقبہ ہے، سارے وسائل اللہ نے دیے۔ آج کی سب سے بڑی دولت مسلمانوں کے قدمے کے نیچے ہے، تیل کی۔ عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ وہ تیل والے جو ہیں ان کا مذاق اڑتا ہے، چاہے وہ شاہ فہد ہوں اور چاہے وہ امارات کے امراء ہوں، کوئی ان کی حیثیت ہے، کوئی عزت ہے؟ اس اعتبار سے کہ ہم نے وہ فرض منصبی چھوڑ دیا۔ ہمارا فرض تو یہ تھا قرآن پہنچاؤ، اور اس حد تک آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے، اور یہ میری جانب سے یوں سمجھیے انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا آن مائی بہاف،
جو بھی حضور کا امتی قرآن پہنچاتا ہے وہ حضور کے بہاف پر پہنچا رہا ہے. رسالت حضور کی ہے جو تا قیام قیامت قائم رہے گی. نبوت محمدی آپ کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی. رسالت محمدی تو جاری ہے، تا قیام قیامت جاری ہے، کوئی اور نبی اور رسول آنے نہیں. تو یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب آئیے 6 آیتیں سورہ عبس. کلا انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے. تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس کے؟ یاد دہانی صحیح ترین ترجمہ ہے، یاد دہانی. ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی. اسے ایک چیز معلوم تھی، کوئی بھول گیا، یاد کرانا. جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا. اب سال ہا سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات، نہ وہ یاد. اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے. ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو گے. اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے. یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن نکین ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے. البتہ ذہول کے پردے پڑ گئے ہیں، بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے. ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں. ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں، لہذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے. ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح، جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیام قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں، ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی. اور پوچھا گیا الست بربکم قالوا بلا، یاد ہے؟ لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، تمہارے اندر موجود ہے. اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہے. لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے. شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا. حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے. پوچھا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، وہ پھر چمک اٹھتے ہیں. تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ 2 چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. 2 کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے. یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے. ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر. وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے. یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے، کلا انہا تذکرہ. اب اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے.
فی صحف مکرمۃ، بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوع بلند اور انتہائی پاک، بے ایدی سفرۃ، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، جو نہایت باعزت ہیں، بہت وفادار ہیں اللہ کے۔ یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ، یہ تو اس ام الکتاب میں جو ہمارے پاس ہے، بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ یہ 6 آیتیں ہو گئی۔ اب آئیے 8 آیتیں جو آپ نے سنی، بہت خوبصورت قرات تھی ماشاءاللہ۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، یہ لا جب آتا ہے پہلے تو وہ مخاطب کی بات کی نفی کرنے کے لیے، نے اٹ از لائک دیٹ، یہ نفی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، تمہارے خیالات غلط ہیں، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں۔ تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، وقع یقع کے کیا معنی ہے؟ اور یہ سورت کون سی؟ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، وقع گر جانا، پڑ جانا، یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے۔ اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں، کہاں غروب ہوتے ہیں، کہاں گرتے ہیں؟ آج ہمیں معلوم ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں، اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچکنے سے، پچک جانے سے پیدا ہوئے، اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں، جو خلا پیدا ہوتا ہے، ویکیوم، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس سے کوئی سیارہ، کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قبر کے اندر۔ یہ بلیک ہولز کا تصور۔ اسی لیے اللہ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، انہ لقرآن کریم، یہ بہت باعزت قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک ہستیاں۔ اس کے کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی، مراد فرشتے ہیں، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اسی کی شرح ہو رہی ہے نا۔ اسی سے ایک فقہی مسئلہ نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ، لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھیے۔ قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو گیا۔ اگر حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت، اگر یہ تمام محبتیں دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی۔ مولانا روم نے کہا ہے، اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ماز قرآن مغزہا برداشتے استخاں پیش سگا انداختے، ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے، جو ایسنس ہے وہ کھینچ لیا ہے، ہڈی کا گودا جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے، ہڈیاں ہم نے پھینک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں۔ علم کلام کا مسئلہ ہے صفات حق حق سے جدا یا عین ذات، قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، غیر مخلوق، اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر، یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر۔
ہم نے اس میں سے اصل شے نکال لی. وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت. یہ ہے اصل شے. معاذ قرآن مغزہ برداشتیں استخا پیش سگا انداختیں. تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا، چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو، قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا. لیلۃ القدر میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، باب افعال. لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا، تھوڑا 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 23 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی. اب دیکھیے جو شکوہ کیا اللہ نے، کیا اس جیسی نعمت سے تم مداہنت کر رہے ہو، بے اعتنائی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں ہو، اسے سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے. تمہارا طرز عمل یہ ہے، بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو. غور کیجئے، جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے. ایک ہے زبان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن وغیرہ جھوٹ سب اساطیر الاولین ہیں، یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، جھٹلانا ہو گیا. ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا. مان تو لیا اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے. حدیث نبوی ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے. اس اعتبار سے غور کیجئے. اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جمعہ میں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اسے قائم نہیں کیا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا. جیسے فرمایا ہے سورہ اعراف میں قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب والو لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے. آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا. 30 لاکھ جا کر حج کرتے ہیں. دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے؟ اول تو حرام کی کمائی سے حج ہو رہا ہے، جو حج ہے ہی نہیں سرے سے. جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا. سرکاری ملازم تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دی. یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب بالعمل ہے، جھٹلانا ہے. تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا. مکالمات فلاں تم گٹھڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا؟ یہ مثال اللہ دے رہا ہے. اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے. تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو، عمل سے جھٹلایا ہے. یہ
وہ 5 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی صلاح بیان کی ہے، تعریف کی ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا۔ ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ حدیث بڑی عجیب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے بچنے کا، نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایگزٹ، عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج، اگر کہیں آگ لگ جائے، کہیں دھواں بڑھ جائے تو نکلو، ان لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کی طرف جاؤ، یہ مخرج ہے جان بچانے کی۔ یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے، حضور یہ فتنہ کب آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کیا ہوگا، یہ سارے سوالات کرتے نا، جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، معلومات ہے۔ حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا، بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مجید کی مدح۔ قال کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے حالات ہیں کہ نہیں؟ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں، ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں۔ ایک اوپر کی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے، لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ کاش کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، جو حبل اللہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تو فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، هو الفصل لیس بالحزل، وہ فیصلہ کن کلام ہے، ایسے ہی یابہ گوئی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، سورہ طارق کے اندر آیا، طارق میں هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے، اللہ اسے لازماً گمراہ کرے گا۔ کتاب ہدایت تو یہ ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، جو قرآن میں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ میں نے ایک موقع پر اس آیت کا استہزاء کرتے ہوئے سنا تھا پاکستان کے شہر لاہور میں، جب 1973 یا 74 میں عالم اسلام کی سمٹ کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں،
تو یہ آیت واعتصموا بحبل اللہ ہر ٹیکسی کے اوپر، ہر رکشہ کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ اس کے بینر لگے ہوئے تھے۔ تو میری کوئی کتاب ایک پریس میں تھی، میں اس کے لیے جلدی کے لیے کہنے کے لیے کہ جلدی شائع کرو وہاں گیا، تو وہاں ایک صاحب تھے آزاد کشمیر کے محکمہ اطلاعات کے بہت بڑے افسر، اور وہ کہہ رہے تھے کیا محمل کلام ہے، کہاں ہے وہ رسی، کس کو پکڑے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور فرما رہے ہیں هو حبل اللہ المتین، یہ ہے رسی اللہ کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث بہت پیاری ہے، میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں صحابہ بیٹھے ہیں، قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ مذاکرہ ایک ہوتا ہے درس، ایک شخص بول رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں، یہ نہیں، مذاکرہ آپس میں۔ حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، آپ چل کر آئے، آپ نے ایک سوال کیا عجیب، الستم تشہدون، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ہے وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ جواب کیا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب فرمایا جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی، فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، جیسے ہم نے دوسرا جو تھا سورہ یونس کی آیات فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس قرآن پر، فاستبشروا، تو بشارتیں حاصل کرو، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا هو الذکر الحکیم، جو قرآن کہتا ہے ذکر کرو ذکر کرو، کھڑے بیٹھے، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ ہم بیٹھ کر ضربیں لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کوئی وظائف پڑھ رہا ہے، سب سے بڑا ذکر جسے قرآن الذکر کہتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، دی ذکر وہ قرآن ہے، هو الذکر الحکیم وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور تم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اهدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم تو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، یہ قرآن ہی تو ہے صراط المستقیم۔ پھر دیکھیے اس میں وہ قرآن مجید کا انداز ہے، دو دو تین تین آیات ایک طرح سے قوافی کے ساتھ آ رہی، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہ شے ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خواہش نفس آپ کو کج نہیں ہونے دے گی، زیغ نہیں آئے گا اس کے ساتھ، اس کے ہوتے ہوئے کبھی کجی نہیں آئے گی تمہارے اندر۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، زبانیں التباس نہیں پیدا کر سکیں گی، قرآن جو ہے اپنی حفاظت خود کرتا ہے، ذرا سی الفاظ کی شکل موڑ دی، رائنا کی بجائے رائینا کہہ دیا، قرآن پر ایسا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس قرآن سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے، کبھی بھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ بس قرآن سے جو لینا تھا ہم نے لے لیا، اب کچھ نہیں رہا۔ پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، معلوم ہوگا ہر مرتبہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، سیری نہیں ہوگی، جیسے آپ کے سامنے آپ نے کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا، اب وہ کوئی کہہ میں تھوڑا سا یہ، نہیں بھائی نہیں، میرا پیٹ بھر چکا ہے، سیر ہو گئے نا۔ قرآن سے آپ کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے۔ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی باسی پن طاری نہیں ہوگا۔ کوئی اور کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھ لی، دو دفعہ پڑھ لی، پھر تیسری دفعہ ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ وہ ہے، پڑھتے رہو گے، اس پر کوئی باسی پن طاری نہیں ہوگا۔
ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، غور کرو گے نکالتے رہو گے. یہ بنیاد ہے سمندر کی نیچے جہاں سے موتی ختم نہیں ہو سکتے. بڑی سے بڑی کان ہیروں کی ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو گئے، ہیرے جو تھے نکالنے تھے نکال لیے. نہیں، لا تنقضی عجائبہ هو الذی لن تنتهی الجن اذ سمعته حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہ وہ کتاب ہے جسے جیسے ہی جنوں نے سنا فوراً کہا ہم نے آج ایک بہت عمدہ کلام سنا ہے، کتاب سنی ہے، تو ہم تو ایمان لے آئے. ایک دفعہ سنا ہے اور وہ داعی بن کر چلے گئے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہو. جنات کا عالم یہ ہے، ہمارا عالم کیا ہے؟ اب 4 جملے جو آئے ہیں وہ اس حدیث کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے من قال بہ صدقہ. جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا. ومن عمل بہ اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. ومن حکم بہ عدل، اور جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. اور آخری جملہ کاش کہ اس کا مصداق اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بنا دے. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی. یہ حدیث ترمذی اور دارمی کی ہے، لیکن اسی حدیث کا ایک ورشن وہ ہے جو طبرانی کی معجم کبیر میں آیا ہے، اور اس میں یہ یوں آئی ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتک بعدک، آپ کے بعد آپ کی امت کا کیا حال ہوگا، کون سہارا ہوگا؟ حضور نے فرمایا مل مخرج منہا یا جبرائیل، اے جبرائیل تم ہی بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ تب حضرت جبرائیل نے یہ ساری حدیث پڑھی. گویا کہ اس کے راوی اول حضرت جبرائیل ہے، راوی ثانی حضور ہے، راوی ثالث حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی. بہرحال میں نے 5 مقامات قرآن کے آپ کے سامنے. ویسے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر قرآن کی عظمت ہے، لیکن ایک تقریر میں ایک خطاب میں تو ظاہر ہے ایک اچھی ترتیب سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. اب آئیے جو میں نے کہا تھا کہ دی موسٹ ریلیونٹ آج کے دور میں قرآن کی عظمت کیا ہے. پہلے یہ نوٹ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ید بیضا دیا گیا؟ کیا لاٹھی دی گئی جو سانپ بن جاتی تھی؟ کیا حضرت عیسیٰ کی طرح احیاء موتیٰ کا معجزہ دیا گیا؟ کیا حضرت عیسیٰ کی طرح خلق حیات کا معجزہ دیا گیا کہ گارے سے پرندہ بنایا، پھونک ماری اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا؟ یہ سارے معجزے حسی معجزے ہیں، حسی، جنہیں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. جیسے حضرت صالح کی قوم کو ان کے مطالبے پر معجزہ دکھا دیا گیا، چٹان میں سے گابھن اونٹنی برآمد ہو گئی. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، آنکھوں نے دیکھا، آنکھوں کے سامنے ہوا. اس نوع کا صرف ایک معجزہ آتا ہے روایات میں حضور کا، اور وہ شق قمر ہے. لیکن معجزہ اصل کسی رسول کا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وہ چیلنج کرے کہ آؤ مقابلہ کر لو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ کیا. حضور کو اس نوعیت کا معجزہ نہیں دیا، مانوی معجزہ دیا گیا. یہ دور اب کون سا تھا جبکہ انسانی فہم، انسانی سوچ، لیول آف کانشسنس
یہ اونچا آ گیا تھا، وہ بچپنا دور ختم ہو گیا، بچپن میں کھلونے دے دیے جاتے ہیں، وہ حصی معجزات، اور پھر ان پر بھی کوئی ایمان نہیں لایا۔ کیا قوم صالح ایمان لائی اونٹنی کے معجزے پر؟ کیا آل فرعون ایمان لائے؟ 9 معجزے دکھائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ 2 تو پہلے تھے، 7 اور ہیں، کوئی ایمان نہیں لایا۔ آل فرعون میں سے کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضور کا معجزہ قرآن ہے، اور چیلنج کیا ہے، اگر تم سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں، تم بھی ایسی کتاب بنا لاؤ، آؤ۔ پھر برسبیل تنزل کہا کتاب پوری نہیں بنا سکتے، 10 سورتیں بنا لاؤ۔ سورہ ہود میں اس کو بھی قبول نہیں کیا، چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا۔ اتنی شرافت ان میں تھی، وہ قوم بہت بری تھی، لیکن ان کے اندر 2 وصف بہت اہم تھے۔ ایک تو یہ زبان دے دی ہے اب پیچھے نہیں ہٹنا، یہ وصف ان میں تھا۔ خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھلانا ہے، یہ وصف ان میں تھا۔ اور یہ وصف بھی کہ کوئی جھوٹ موٹ کو کہتا لو جی میں نے بھی بنا دی ہے سورت، آؤ کر لو مقابلہ، کسی نے نہیں کی۔ اور برسبیل تنزل یہاں تک گئے، اچھا ایک سورت بنا لاؤ، اور ایک سورت تو سورت العصر کے مانند بھی ہو سکتی ہے، 3 آیتوں کی، سورہ کوثر کے مانند ہو سکتی ہے، 3 آیتوں پر مشتمل، سورت النصر ہو سکتی ہے 3 آیتوں پر مشتمل۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ذرا غور کیجئے جو چیلنج ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یہ معجزہ کس اعتبار سے ہے قرآن؟ اولاً یہ معجزہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تھا، اس میں عذوبت ہے، مٹھاس۔ حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ سبع معلقہ کے آخری شاعر تھے۔ وہاں رواج کیا تھا، ہر سال بڑے میلے لگتے تھے اور ان کے اندر مشاعرے ہوتے تھے، اور شعراء اپنے اپنے قصائد پیش کرتے تھے۔ جس کا قصیدہ سب سے اعلیٰ شمار ہوتا تھا تمام شعراء اس کو سجدہ کرتے تھے، اور نمبر 2 ان کا قصیدہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا۔ ہی از دی پوئٹ آف دی ایئر، یہ ہمارا اس سال کا شاعر یہ ہے۔ وہی 7 معلقات جو لٹکا دیے گئے تھے، انہی پر کتاب ہے سبع معلقہ۔ حضرت لبید آخری آدمی ہے، لیکن جب ایمان لے آئے شعر کہنے چھوڑ دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا لبید اب آپ شعر نہیں کہتے، جواب کیا تھا، اب بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ کچھ کہے؟ سبع معلقہ کا شاعر جس کو تمام شعراء سجدہ کر چکے، اب قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کے بعد کوئی کچھ کہے، اس کی مت ماری گئی۔ پہلی تو یہ بات، لیکن یہ جو معجزہ ہے قرآن کا، اس کا صحیح شعور ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو جس کی مادری زبان ہے وہی سمجھ سکتے تھے کہ اس کے اندر کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا عذوبت ہے، کیا مٹھاس ہے، کیسا ملکوتی غنا ہے، اس میں موسیقی ہے، اللہ کی موسیقی، ملکوتی غنا۔ اس کا اندازہ وہی کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے نزدیک جو بات پہلے میں نے کہی تھی، آج کے دور میں یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو انسان کو نظام عدل دیتا ہے۔ میں بتا چکا ہوں 300 برس سے انسان ٹھوکریں کھا رہا ہے، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، پھر مشرق سے مغرب۔ حضور نے ایک دفعہ زمین پر نقشہ کھینچا سواء السبیل کا، تنکا لے کر ایک سیدھا خط کھینچا، اور ایک خط وہ ہے جو اس کو کاٹ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک دائرہ بنایا، سیمی سرکل، وہ جنت ہے، یہ دنیا میں صراط مستقیم یا سواء السبیل ہے، اور درمیان میں جہنم کے اوپر وہ پل صراط ہے۔
قرآن کے راستے پر چلو گے، اس لیے کہ وہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، وہ اس پل صراط سے ہو کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور انسانی عقل کے نتیجے میں سوچو گے تو وہ لیفٹ سے شروع ہو کر اس خط کو کاٹتا ہوا وہ رائٹ کی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ معلوم ہوا ہم تو آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹک گئے، پھر واپس آئے گا، چونکہ اللہ کی کتاب کو رہنما نہیں بنایا، پھر اس خط مستقیم کو کاٹتا ہوا اب وہ پھر لیفٹ کو پہنچ جائے گا۔ اس طرح آپ نے لکیریں کھینچی، یہ ٹیڑھے راستے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو کر یہ جہنم میں جاتے ہیں سارے کے سارے۔ دنیا میں نظام عدل اجتماعی اور آخرت میں جنت تک رسائی، یہ صرف اس سواء السبیل، اس صراط مستقیم سے ہے جو قرآن جس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اب میری آخری بات، آج کی دنیا میں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے حضور نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا۔ اسی کتاب کے ذریعے کیا نا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس سے ذہن بدلے، عقائد بدلے، سوچ بدلی، کردار بدلے، اخلاق بدلے، پھر انہیں طاقت بنا کر اور کوڑا بنا کر باطل نظام پر دے مارا اور نظام حق کو قائم کر کے دکھا دیا۔ اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھومتا ہے۔ دعوت دو قرآن کے ذریعے سے۔ میں نے آج جمعے میں ایک مثال دی تھی کہ 5ویں جماعت سے سائنس کا مضمون شروع ہوا تو پہلا تجربہ جو ہم سے کرایا گیا وہ یہ تھا کہ لکڑی کا برادہ، جہاں لکڑی چیری جاتی ہے تو نیچے برادہ جمع ہو جاتا ہے، اور لوہ چون یعنی آئرن فائلنگز، ان کو گڑبڑ کر دیا، کہا انہیں علیحدہ کرو۔ کیا ایک ایک چنیں گے؟ اور پھر راستہ بتایا کیسے کرو۔ میگنیٹ ہاتھ میں لے لو، اسے پھراؤ، لوہا اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، برادہ رہ جائے گا۔ اس معنی میں قرآن وہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت انسانوں کو کھینچ لیتا ہے۔ کوئی معاشرہ سلیم الفطرت انسانوں سے خالی نہیں ہوتا۔ حضور پر ایمان لانے سے پہلے بھی ابو بکر نہ کبھی شرک کیا، نہ کبھی زنا کیا۔ حضور کی بعثت سے پہلے حضرت عمر کے بہنوئی کے والد سعید ابن زید کے والد زید ابن عمرو ابن نفیل، انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، اور کعبے کے پردے کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضور کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن باپ کی کیفیت یہ تھی جس سے کہ سعید ابن زید ایمان لائے ہیں اور وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب کے ذریعے سے عمر کو ایمان ملا ہے۔ تو یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ پھراؤ اسے، عام کرو، عام کرو، درس قرآن عام کرو، عام کرو، عام کرو، یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا۔ پھر ان کا تزکیہ کرو، تزکیہ بھی قرآن سے ہوگا۔ تزکیے کے بھی ہم نے نمل کچھ پلوٹائنس نیو پلیٹونزم سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، کچھ ہندوؤں کی تپسیائیں سیکھ لی ہیں، لیکن قرآن کو تزکیے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ صوفی پشمینہ پوش و حال مست، از نوائے شعلہ قوال مست، در نمی سازد بقرآن محفلش۔ قرآن سے اس صوفی کی محفل خالی ہے، وہاں قوال کے اس سے حال آ رہا ہے، حال آ گیا، قوال کے شعر سے حال آ گیا۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔
در نبی سازت بقرآن محفلش، قرآن کے ساتھ در سازی نہیں. لیکن حضور کے طریقہ کار دیکھیے، حضور کی سیرت کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہمیں بہت معلوم ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد. اولین کتابیں بھی جو لکھی گئی سیرت میں وہ مغازی تھیں، چونکہ یہ لوگوں کے نزدیک اہم چیزیں تھیں، اہم واقعات تھے، مغازی، غزوات. لیکن یہ بدر کے جو 313 آدمی تھے، یہ فراہم کیسے ہوئے تھے؟ کس مارکیٹ سے لائے گئے تھے؟ کس میتھڈالوجی سے انہیں تیار کیا گیا، پختہ کیا گیا، ٹرین کیا گیا؟ یہ ہے غور طلب معاملہ. قرآن نے جہاں وہ بات جو پہلے کہہ چکا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم، اور دین حق دیا ہے، نظام دیا ہے، معتدل نظام دیا، عادلانہ نظام دیا، سسٹم آف سوشل جسٹس دیا، تاکہ اسے غالب کرے، قائم کرے. یہ ہے مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کسی نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے، نوٹ کر لیجئے. حضور کے لیے 3 مرتبہ آئے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 33، سورہ فتح میں آیت نمبر 28، سورہ صف میں آیت نمبر 9، 3 دفعہ یہ الفاظ آئے. نظام کو قائم کر کے دکھاؤ. جس دور کا آغاز آپ سے ہو رہا ہے، اس دور میں اصل اہمیت نظام کی ہوگی. ایک بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا، اگر کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو اس کے 2 نتیجے نکلتے ہیں، اور دونوں انتہائی تباہ کن. ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ عیاشی ہوگی، بدماشی ہوگی، گلچھرے ہوں گے، اسراف ہوگا، تبذیر ہوگی. اور یہی تلوار دوسری طرف کاٹ رہی ہے. دوسری طرف احتیاج ہوگی، بھوک ہوگی، محتاجی ہوگی. یہ عیاشی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور یہ کاد الفقر ان یکون کفرا، حضور نے فرمایا فقر تو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے انسان کو. جن کو 2 وقت روٹی نہیں ملتی، وہ کیا اللہ سے لو لگائیں گے؟ جو 10-12 گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں، وہ رات کو کہیں جاگیں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو طبقہ پیدا ہوتا ہے غربا کا، یہ انسانوں کی شکل میں حیوان بن جاتے ہیں، لدو اونٹ، بار برداری کے جانور، کولو کے بیل، وہ انسان نہیں رہتے. حدیث میں نے آپ کو سنا دی، کاد الفقر ان یکون کفرا. تو اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ میری بات نہیں ہے، ڈاکٹر M.N. رائے، ممبر کمیونسٹ انٹرنیشنل، ہندو اور کمیونزم کی سب سے اونچی باڈی کا رکن، 1920 میں بولشوک ریولوشن کے 3 سال بعد 1917 میں انقلاب آیا تھا. ایک لیکچر دیا ہے لاہور میں، بریڈلا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا عظیم ترین انقلاب وہ تھا تاریخ انسانی کا جو محمد نے برپا کیا. بیکاز ہی واز اے ریولوشنری، ہی نیو واٹ اے ریولوشن مینس. کہا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا. یہ 1920 کی بات ہے. اور میں جب پچھلی مرتبہ آیا تھا 1991 میں، تو معلوم ہوا تھا کہ یہ جو بمبئی کہتے تھے، ممبئی اب آپ کہتے ہیں، اس کا کوئی پبلشر اس کتاب کو شائع کرتا ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام. اچھا، یہ تو ہوا 20ویں صدی کے شروع سے 20واں سال. اس کے اختتام سے 20 سال پہلے کتاب لکھی گئی، دی 100. یہ ہندوستان کا ہے اور وہ مینہٹن کا رہنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. اور دی 100 کیا ہے کتاب؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری.
100 آدمی چن لیے تاریخ انسانی کے عظیم ترین، جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے۔ عام آدمی تو تاریخ کے رخ کے اندر بہہ جاتے ہیں، جو رخ ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو تھوڑا موڑا ہے۔ تو سلیکشن میں تو 100 نام گن لیے، اور پھر گریڈیشن کی، سب سے زیادہ کس نے موڑا، پھر کون پھر کون پھر کون، اور نمبر 1 پر لایا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کتاب اویلیبل ہے آپ پڑھیں، اور بڑے خوبصورت الفاظ اس کے ہیں۔ نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، میں عیسائی ہوں، حضرت مسیح کو نمبر 3 پر لے گیا ہوں اور محمد کو نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں، تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی اس کی ایکسپلینیشن دینی ہوگی، کوئی توجیہ کرنی ہوگی۔ اور پھر اس نے وہ جملہ لکھا ہے جو میرے علم کی حد تک کسی مسلمان کی رسائی اس تک نہیں ہوئی۔ This is because he was the only person who was supremely successful on both the religious and secular fields۔ تاریخ انسانی میں ایک ہی آدمی ہے جو ریلیجس اور سیکولر دونوں میدانوں میں بہت اونچا ہے۔ باقی سارے کیا ہیں؟ یا مذہب، روحانیت، اخلاق میں اونچے ہیں، تو ریاست، سیاست، اس سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے، گوتم بدھ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اور یا ادھر ہیں اونچے شہنشاہ ہیں، بڑے بڑے فاتح ہیں، تو دوسری طرف زیرو نہیں بلکہ مائنس لیول کو لانا پڑے گا۔ ایک ہی شخص ہے، وہ کہتا ہے ایک، دی اونلی، اسی لیے میں نے 3 دفعہ دہرایا ہے، دی اونلی پرسن who was supremely successful at both the religious and secular planes۔ یہ ہے حضور کا انقلاب۔ برپا کس سے کیا؟ کتاب سے کیا۔ چنانچہ 3 مرتبہ وہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ آپ کا مقصد تھا دین کو غالب کرنا، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا تھا؟ 4 دفعہ الفاظ آئے، 4 الفاظ، 4 اصطلاحات 4 دفعہ آئیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا، جب وہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اس میں دعا میں شامل ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہ جو میں اپنی نسل کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر رہا ہوں، ان میں ایک رسول بھیجیو جو انہی میں سے ہو، کوئی مغایرت نہ ہو کہ باہر سے آیا ہوا رسول ہے، اس کی زبان اور ہے، ان کی زبان انہی میں سے ہو، اور وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے ان کا۔ یہ 15ویں رکوع کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی۔ 18ویں رکوع میں فرمایا دیکھو ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا ظہور ہم نے محمد کی شکل میں کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیج دیا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، وہی 4 الفاظ۔ سورہ آل عمران میں پھر آ گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ میں پھر آ گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ 4 اصطلاحات 4 دفعہ آ رہی ہیں۔ قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا، پھر ان کا تزکیہ کرو، اور تزکیہ بھی قرآن ٹھوک ٹھوک کر ان کے اندر اتارو۔ آپ ذرا غور کیجئے، پہلا حکم تھا کیا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو اس کے سوائے تھوڑے سے حصے کے، آدھی رات، یا اس میں سے کچھ کم کر دو تو 1/3 ہو جائے گی، یا بڑھا دو تو 2/3 ہو جائے گی۔
چنانچہ اسی سورت کی آخری آیت کیا ہے؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی، آپ کے رب کے علم میں ہے یہ بات کہ آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات اور آدھی رات اور 1/3 رات. یہ تھا قرآن کو ہیمر کرو، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن. حالانکہ ابھی قرآن کتنا اترا تھا اس وقت تک؟ غور کیجئے. جو بھی ہے قرآن کو اپنے اندر اتارو اتارو. جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود. جب یہ کسی انسان کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے قرآن، دل میں اور ذہن میں، یہی تو باطن ہے نا ہمارا، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے. ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر. نیا آدمی ہے یہ، اس کے خیالات نئے ہیں، اس کے عقائد نئے ہیں، اس کے نظریات نئے ہیں. پہلے عزیز ترین شے زندگی تھی، اب اس سے کہیں عزیز تر ہے اللہ کی راہ میں جان دے دینا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور یہ جو تزکیے کے لیے قرآن ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور کی 2 احادیث کو اقبال نے جمع کیا ہے 2 اشعار میں. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے. ایک میں حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے. پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں، بڑی ہمت کی، بڑی جرت کی، بڑی جسارت کی. کسی نے پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا. اب دیکھیے یہ 2 حدیث اقبال لے کر آ رہا ہے. کشتن ابلیس کار مشکل است. ابلیس کو مار دینا، ختم کر دینا بہت مشکل کام ہے. جہاں کہ او گم اندر اعماق دل است، وہ تو دل کی گہرائی میں جا کر ڈیرا لگاتا ہے. خوشتر عام باشد مسلمانش کنی، بہتر یہ ہے اسے مسلمان بناؤ. کشتے شمشیر قرآنش کنی، قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو. قرآن بھی تمہارے اندر خون کے اندر سرایت کر جائے. اب کتاب کی تعلیم دو. اب انہیں بتاؤ نماز فرض ہے، 5 گانا نماز فرض ہے. اب انہیں بتاؤ رمضان کے روزے فرض ہیں. اب انہیں بتاؤ یہ کتاب ہے اصل میں. کوئی حکم قرآن میں جہاں آتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب ہے یہ، حکم ہے اللہ کا. کتب علیکم القتال، تم پر اب جنگ فرض کر دی گئی. اب کتاب پڑھاؤ انہیں. اگر پہلے 2 مرحلے سر نہ ہوئے ہوں اور آپ بتائیں، بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو بھائی، نماز پڑھا کرو، نماز، اور اس پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. آپ نے اس کے ذہن کا جائزہ ہی نہیں لیا، اس کے ذہن میں کیا خناس بھرا ہوا ہے. وہ ڈارمنزم کا مرید ہے یا مارکسزم کا مرید ہے یا فرائیڈزم کا شکار ہے یا لاجیکل پازیٹیوزم کا شکار ہے یا امپیریسزم کا شکار ہے، میٹیریلزم کا شکار، آپ کو کیا پتا؟ اب آپ کہتے ہیں نا نماز پڑھو نماز پڑھو. نماز کیا؟ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، نماز کس کی پڑھے؟ وہ قرآن ہی کو نہیں مانتا جس کے اندر حکم ہے نماز پڑھو. پہلے زمین تیار کرو. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اب جو ہے بیج ڈالو اس کے اندر، احکام کے بیج ڈالو. اب یہ سرسبز جو ہے اس سے فصل نکلے گی. اور آخری درجہ حکمت. دیکھیے نوٹ کیجئے، تورات میں حکمت نہیں تھی، صرف احکام تھے، دی 10 کمانڈمنٹس. انجیل میں حکمت آئی، احکام نہیں آئے. بلکہ یہ کہہ کے گئے حضرت مسیح کہ وہی تورات کی جو شریعت ہے وہ تم پر بھی لاگو رہے گی. یہ دوسری بات ہے، سینٹ پال نے اس کو ختم کر دیا. اب عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں، کوئی شے حرام نہیں، کوئی شے فرض نہیں. لیکن قرآن آیا ہے جامع ہو کر، کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے. اور اس کے حکمت کا درجہ وہ ہے کہ جس کے لیے گواہی میں دے رہا ہوں حضرت عیسیٰ سے علیہ الصلاۃ والسلام. انہوں نے اپنے حواریین سے کہا تھا ابھی مجھے تم سے کچھ اور باتیں بھی کرنی تھیں،
ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارقلیت آئے گا، اس کے ترجمے بہت سے کرتے ہیں وہ، ان کے حلق سے یہ لفظ جو ہے پیراکلیٹوس، پیریکلوٹوس، نہ معلوم کتنے کتنے بدلے ہیں. یہ تو آپ کو شیخ احمد دیدات بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا. لہذا جب وہ آئے گا، جسے وہ کہے سچائی کی روح کا ترجمہ کرتے، جب سچائی کی روح آئے گا وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا. وہ حکمت کاملہ ہے جو قرآن میں ہے، اور یہ حضور کی تعلیم اور تربیت کا بلند ترین مقام ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس پروسیس سے حضور نے آدمیوں کو تیار کیا ہے، اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے. یتلو علیہم آیاتی تو قرآن ہے ہی، تزکیہ کے لیے سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے. کتاب یعنی احکام سارے قرآن میں ہے، اور قرآن ہی میں حکمت بھی ہے. ذالک مما اوحینا الیک من الحکمہ، یہ ہیں وہ چیزیں ہیں محمد نے آپ پر حکمت میں سے آپ پر نازل کی ہیں. یہ جماعت تیار کر کے اب ہے دوسرا مرحلہ، اب باطل سے ٹکرانے کا مرحلہ آ گیا. جماعت تیار ہو گئی، ایمان ان کے دلوں میں ہے، کوئی آرزو دل میں نہیں ہے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ڈسپلن کا یہ عالم ہے کہ حضور اشارہ کر دیں اپنے خون کی ندیاں بہا دیں گے، تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں. اب اور معتدوے تعداد میں آ گئے ہیں، تب آپ نے نظام سے ٹکر مول لی اور اس نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا. بہت پیاری بات کہی ہے اکبر الہ آبادی نے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. ہمارے ہاں تحریکیں ہیں موبز کے ذریعے سے چاہتی کوئی چیز حاصل ہو جائے. خام دل، نہ ان کے دلوں میں ایمان، نہ ان کے عمل میں عمل صالح موجود، تو نتیجہ جو نکلے گا وہ پہلے سے معلوم ہے. صحابہ کرام مکے کے اندر خاک میں ملے، آگ میں جلے. یہ آپ کا ساحل قریبی ہے، یہاں پہ ریت ہوتی ہے نا، وہ ریت گیلی ہوتی ہے، اس کا آپ ایک گولا بنائیں اور شیشے پہ مارے، شیشہ کھڑا رہے گا، وہ بکھر جائے گی ریت. اسی ریت کو آگ میں ڈال کر پکا لیجئے ذرا، وہ روڑا جو بنے گا وہ ماریے تو کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. یہ ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آخری سٹیج حضور کے اس انقلابی عمل میں جنگ ہے، دو طرفہ جنگ. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. بدر میں 70 قرشی سردار مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کوئی ضمانت نہیں ہے کہ تم جنگ میں جاؤ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہیں. لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں اس مسئلے میں خصوصی اجتہاد کی ضرورت ہے. وہ میں پھر کسی اور موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دو طرفہ جنگ کی بجائے ایک اور راستہ ہے جس کی سب سے پہلے نشاندہی کرنے والے مہاتما گاندھی تھے. نان وائلنٹ، نان کوآپریشن. ہم نے تو انگریز کو کچھ نہیں کہا، ہم تمہارے کپڑا نہیں پہنیں گے تمہارا، ہم تو چرخہ کاٹیں گے، سوت کاٹیں گے، اس سے اپنی کھدر بنائیں گے، وہ پہنیں گے. اور کتنی بڑی چوٹ لگ گئی ان پر، کپڑوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں، اتنی بڑی مارکیٹ کھوئی گئی. لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کہا. انہوں نے قانون تو نہیں بنایا ہوا تھا کہ ہمارا کپڑا ضرور پہنو گے تم. نان وائلنٹ، نان کوآپریشن. پھر آیا نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس. پرماتما نے سمندر میں نمک پیدا کیا، ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا نمک لینے جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ یو ہیو چیلنج دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا. اب لاٹھیاں پڑی، جیلیں بھری، ہوا کہ نہیں؟
لیکن انہوں نے کوئی تشدد نہیں کیا، عدم تشدد۔ اس سے اگلا مرحلہ ہندوستان میں آیا ہی نہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز اتنا کمزور ہو چکا تھا، وہ فیصلہ کر چکا تھا اب اتنی دور دراز موضوعات کو ہم قابو میں نہیں رکھ سکتے، لہذا وہ بستر طے کر رہا تھا اپنا۔ ذرا سوچئے، سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل رہی ہے، لیکن کیا کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا؟ کیا کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا؟ آپ شیر کے منہ میں سے وہ سنہری چڑیا نکال رہے ہیں، لیکن نہ کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو، نہ مسلمان کو، نہ ہندو کو، نہ کسی مسلمان نے اور نہ کسی ہندو نے انگریز کو مارا۔ آپس میں لڑے ہیں، یہ بالکل دوسری بات ہے، اٹس اے ڈفرنٹ سٹوری۔ آپس میں قتل عام ہوا ہے، لیکن یہ آزادی تو ملی ہے ان کے دینے سے۔ وہ جا رہے تھے خود ہی، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ڈیٹ فکس کی تھی 48، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے 47 کے اندر کہا بس جانا ہے ہم نے۔ آخری سٹیج جو اس پروسیس کی ہے وہ ایران میں امام خمینی کا جو انقلاب آیا وہ تھا ان آرمڈ ریوولٹ۔ ہم کسی کو نہیں ماریں گے، ہم پر گولیاں چلیں گی، سینوں پر کھائیں گے۔ 20,000 سے لے کر 30,000 تک آدمی مارے گئے۔ تب وہ شہنشاہ بھاگا کہ نہیں، جو 2,500 سالہ جشن منا رہا تھا، جو سمجھتا تھا کہ میں وہی سائرس کے خسرو یا ذوالقرنین کا دور دوبارہ لے آؤں گا، وہ سلطنت عظیم۔ اور حال کیا ہوا بہادر شاہ ظفر کی طرح، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ یہ ہے آلٹرنیٹ عمل۔ اس پر پھر کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے بھی گفتگو کروں گا، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا، جیسے کہ داس کیپٹل وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے مونشویکس اینڈ بولشویکس نے رشیا میں انقلاب برپا کیا۔ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ وہ مارکس جو ہے پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن اپنی بغل میں کتاب لے کے آیا ہے۔ اور وہ داس کیپٹل کس قدر مؤثر تھی، اس نے کس طرح لوگوں کو پوزیس کیا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ زار کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور گولیاں کھا رہے ہیں سینہ کھول کر۔ وہ ایک کتاب تھی، وہ بھی کتاب تھی۔ انقلاب روس داس کیپٹل کا نتیجہ ہے، اور انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا ذریعہ ہے۔ یہ ہے اس دور میں نے بتایا کہ سب سے بڑی ضرورت نظام عدل اجتماعی، اور اس کو قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم۔ میں آپ حضرات کا بہت ہی ممنون ہوں، آپ نے میری خاصی طویل تقریر بڑی توجہ سے سنی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔